بیٹھتے صرف یہ 3 لفظ پڑھ لیں، ہر پریشانی، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جائے۔ جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً ہوتا جائے گا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے مالک پر ایسا پکا یقین کر لیتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں، تو پھر قدرت کے فیصلے بھی اس بندے کی زبان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی دعا سیدھی عرش الہی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہاں سے فوری قبولیت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے؟ وہ لمحہ تب آتا ہے جب انسان کے دل کے اندر سے ہر قسم کا شک اور شبہ نکل جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے خزانوں پر اس طرح یقین کر لیتا ہے کہ جیسے کوئی پیاسا سامنے بہتے ہوئے صاف پانی کے چشمے پر یقین رکھتا ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے 3 مبارک لفظ ہیں جن کو اگر آپ نے اپنی زبان کا حصہ بنا لیا تو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی اور آپ کے منہ سے نکلنے والی بات اللہ کے حکم سے پوری ہونے لگے گی۔ محترم عزیزو، انسان جب اس دنیا کے بکیڑوں میں گم ہو جاتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک رزق کی تلاش میں، بچوں کی فیسوں کی فکر میں اور کرائے کے مکان کے مالک کی سخت باتوں کو سنتے سنتے تھک جاتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں اسے فوری سکون نصیب ہو سکے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا شاید ہماری قسمت میں ہی پریشانیاں لکھ دی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے مانگنے کا وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جاتا ہے جس کو دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی جادو یا کوئی حسد توڑ نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو زبان دن بھر لوگوں کے گلے شکوے کرتی ہو، جو زبان جھوٹ اور غیبت سے آلودہ ہو، اس زبان میں وہ تاثر کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا اور اس پاک زبان سے ان 3 کلمات کا ورد کرنا ہوگا جن کی برکت سے منٹوں میں مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی رزق کی اتنی تنگی ہو جاتی ہے کہ گھر میں راشن کے پیسے نہیں ہوتے، اور کبھی میاں بیوی کے درمیان معمولی بات پر ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ پورا گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ان تمام حالات میں پریشان ہونے کے بجائے اگر آپ اپنے دل کو حاضر رکھ کر ان کلمات کو دہرانا شروع کر دیں تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے، لیکن جب یہ کمزور انسان کائنات کے سب سے طاقتور مالک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ اس آیت کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو پھر آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود برکت ختم ہو چکی ہے۔ پیسے آتے ہیں لیکن کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین موجود نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ شک کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا کبھی بھی اثر نہیں دکھا سکتی جو کامل یقین کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا دکھاتی ہے۔ جب آپ یہ 3 لفظ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عرش کا مالک میری ہر آہ کو سن رہا ہے اور وہ میری اس مشکل کو سینکڑوں میں حل کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سخت ترین حالات میں، جب ظالم دشمن سامنے تھا، جب موت بالکل قریب تھی، صرف اپنے رب کو پکارا اور قدرت نے فوراً قوانین بدل دیے۔ یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک پورا روحانی نظام چھپا ہوا ہے جو آپ کی زبان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ جو بات زبان سے نکالیں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے پورا فرما دے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وظیفہ یا یہ کلمات اس وقت تک اپنا پورا اثر نہیں دکھاتے جب تک انسان اپنے فرائض سے غافل رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے ہی،
ही नहीं, बस चलते फिरते ये लफ्ज़ पढ़ लेंगे और हमारे काम हो जाएंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। मोहतरम अजीज़ो, नमाज दीन का सतून है और कोई भी वजीफ़ा नमाज का मुतबादिल नहीं हो सकता। नमाज आपका अपने रब से बड़ा रास्त रब्ता है, और जब रब्ता ही कटा हुआ हो तो फिर वज़ाइफ कैसे काम करेंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी को लाजमी बनाएं और फिर उसके बाद इन कलमात का मुआवजा देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं और आपकी हर परेशानी ऐसे गायब होती है जैसे कभी थी ही नहीं। इंसान जब सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर इन पाक कलमात का विर्द शुरू करता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को एक ख़ास नूर से भर देता है, जिसकी वजह से उसकी सोच मस्बत हो जाती है और उसके कामों में आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। मियाँ बीवी की नाचाकी हो, औलाद की नाफरमानी का दुख हो या माशरे में इज्जत का मसला हो, इन तीन लफ्ज़ों के अंदर हर ताले की चाबी मौजूद है, क्योंकि ये कलमात सीधे उस ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ते हैं जो तमाम कायनात की मालिक है। जब इन कलमात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपको लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं रही, बल्कि लोग खुद आपके पास आएंगे और आपके मसाइल हल होने लगेंगे। ये वीडियो का पहला हिस्सा है जहां हमने नाज़रीन के दिलों में ये यकीन की शम्मा रोशन करनी है ताकि वो अगले मराहल को पूरे दिल की हाजिरी के साथ सुन सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तसलसल के साथ ताकि ये समझ सकें कि इंसानी नफ्सियात पर इन कलमात का क्या असर होता है और क्यों कुछ लोग वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद महरूम रह जाते हैं। असल बीमारी ये है कि हम दवा तो खाते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते। इसी तरह वजीफ़ा तो पढ़ते हैं लेकिन दिल की हाजिरी गायब होती है। जब आपका जिस्म दुनिया में हो और दिमाग कहीं और भटक रहा हो तो ज़बान से निकलने वाले अल्फाज सिर्फ होंठों तक रह जाते हैं, वो आसमानों की तरफ परवास नहीं कर पाते। मोहतरम अजीज़ों, दिल की हाजिरी का मतलब ये है कि जब आप इन तीन लफ्ज़ों को अदा करें तो आपको मालूम हो कि आप किस अजीम ज़ात को पुकार रहे हैं और उस ज़ात की ताकत क्या है। एक सच्चा वाक़या जो तारीख़ की किताबों में मिलता है। एक शख्स बहुत सख्त कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, यहाँ तक कि उसका घर का सामान तक बिकने की नौबत आ चुकी थी और कर्जख्वार रोज़ उसके दरवाजे पर आकर जलील करते। उस शख्स ने तमाम दुनियावी सहारों से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तकिया किया और चलते फिरते एक ख़ास तसलसल के साथ अल्लाह के नामों का विर्द शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में गैब से ऐसा ज़रिया बना कि अजनबी शख्स ने आकर उसका सारा कर्ज अदा कर दिया और उसे कारोबार के लिए मज़ीद रकम भी दी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की उस सुन्नत का मज़हर है जो हमेशा से सच्ची है कि जो बंदा सच्चे दिल से इस पर तवक्कल करता है वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। क्या आपके हालात इस शख्स से भी ज़्यादा ख़राब हैं? क्या आपकी परेशानी इससे भी बड़ी है? यकीनन नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर हावी है और उसके ख़जानों में कभी कोई कमी नहीं आती। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले इंसानों की तरफ भागते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं, कर्ज के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं और जब सब जगह से ठोकर मिल जाती है तो फिर आकर कहते हैं कि चलो अब दुआ ही कर लेते हैं। यानी हमने दुआ को आखिरी हरबा बना लिया है। हालांकि मोमिन का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार ही दुआ और जिक्र इलाही है। जब आप अपनी तरजीहात को बदल देंगे और हर मामले में सबसे पहले अपने रब की तरफ रजू करेंगे तो फिर कुदरत आपकी मदद के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर देगी जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मोहतरम अजीज़ों, औलाद की नाफरमानी आज के दौर का एक नासूर बन चुकी है, जिसने कितने ही वालिदैन की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। बाप दिन भर पसीना बहाता है ताकि बच्चों की फीसें अदा कर सके, उन्हें अच्छा इंसान बना सके, लेकिन जब वही औलाद बड़ी होकर आंखें दिखाती है तो बाप का दिल टूट जाता है।
ایسی تمام والدین کے لیے یہ وظیفہ اور یہ 3 کلمات ایک بہت بڑی خوشخبری ہیں، کیونکہ جب آپ ان کلمات کو پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کریں گے یا ان کے لیے دعا کریں گے تو ضدی سے ضدی اولاد بھی موم کی طرح نرم ہو جائے گی اور ان کے دلوں میں والدین کی محبت اور احترام کا دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جو طلاق کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، جن کے گھروں میں ہر وقت سکون کی جگہ لڑائی جھگڑے نے لے لی ہے، اگر وہ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں تو ان کے دلوں کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، کیونکہ دلوں کو پھیرنا صرف اس ایک رب کے ہاتھ میں ہے جس کے یہ مبارک نام ہے۔ زبان کی سچائی اور حلال رزق کا اس پورے عمل میں بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے یا آپ سود کے کاروبار میں ملوث ہیں تو پھر آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں وہ اثر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے اپنے رزق کو پاک کیجیے، جھوٹ اور فریب سے توبہ کیجیے اور پھر ان 3 لفظوں کو پڑھیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح منٹوں میں آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے، بشرط یہ کہ بندے کی نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ اگر آج آپ کا مکان کرائے کا ہے اور آپ مالک مکان کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو مایوس مت ہوں۔ کائنات کے اس مالک سے مانگیں جس کی زمین اتنی وسیع ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو اس میں بسایا ہوا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو چلتے پھرتے پڑھنا اپنی عادت بنا لیں گے تو آپ کے لیے ذاتی مکان کے اسباب بھی اتنی جلدی بنے گے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوں، کچن میں کام کر رہی ہوں یا راستے میں چل رہی ہوں، آپ کی زبان بس ان کلمات سے تر ہونی چاہیے، آپ کا دھیان اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہر لمحہ رحمت الہی آپ پر برستی رہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ اب ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس پورے عمل کی اصل روح کے دعوے کی سچائی کو مکمل طور پر واضح کیا جا سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً ہوتا جائے گا، تو اس کا ایک گہرا روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنے رب پر یقین اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اللہ اکبر۔ محترم عزیزو، یہ ہے وہ اصل مقام جہاں پہنچ کر انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات ادھوری نہیں رہتی بلکہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ جب ان 3 کلمات کو اخلاص کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس قرب الہی کی شاہراہ پر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ان کلمات کی برکت کے سامنے ٹھہر سکے، خواہ وہ بیماری ہو جس کا ڈاکٹروں نے علاج منع کر دیا ہو یا وہ کاروبار ہو جو بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہو۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں
بندے کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے صبر کو دیکھیں اور اس سے مزید بلند مقام عطا فرمائے۔ لیکن جب آپ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتے ہیں تو یہ کلمات آپ کے اندر ایک ایسا صبر اور سکون پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی پریشانی محسوس ہی نہیں ہوتی، اور یہی اس وظیفے کی سب سے پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں؟ وہ کوئی نوکری نہیں کرتے، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن ان کا توکل اپنے رب پر کامل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر وہی توکل پیدا کرنا ہوگا۔ جب آپ ان 3 لفظوں کو زبان سے ادا کریں تو آپ کا دل پکار اٹھے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ محترم عزیزو، گھر کے اندر کی لڑائی اور ناچاکیاں اکثر شیطانی اثرات یا حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کا گھر پرسکون رہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی اور بچوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ ان شیطانی چالوں کو سب سے بہترین توڑ اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ چلتے پھرتے ان 3 کلمات کو پڑھتے رہیں گے تو شیطانی قوتیں آپ کے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گی اور وہاں رحمت اور سکون کا نزول ہوگا۔ بچوں کی فیسوں کا بوجھ ہو یا روزمرہ کے اخراجات کی فکر، یہ سب دنیاوی امتحانات ہیں جن سے سرخ روح ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ جب کائنات کا مالک راضی ہو جاتا ہے تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ نوکری کے نئے اور بہترین مواقع پیدا کر دیتا ہے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑی سی آمدنی میں بھی بڑے بڑے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر دنیا داروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا ہمدردی کا جھوٹا اظہار کریں۔ اس کے برعکس اگر ہم وہی وقت ان 3 کلمات کے ورد میں گزاریں اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو ہمارے تمام مسائل منٹوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے، تو پھر کیوں نہ ہم اس ذات سے مانگیں جو دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتاتی، بلکہ جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور اپنے اس خاص روحانی تحفے کی طرح بڑھیں جو اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے۔ یہاں تک ہم نے اس موضوع کی اہمیت، اس کی شرائط اور توکل کے اصولوں کو تفصیل سے سمجھ لیا تاکہ جب وظیفہ شروع کیا جائے تو آپ کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ اب ہم اس ویڈیو کی اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اگلے مرحلے میں اس مخصوص اور انتہائی طاقتور وظیفے کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس کی برکت سے آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً پورا ہوتا جائے گا۔ محترم عزیزو، اب ہم زندگی کے اس سب سے بڑے راز اور اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، یعنی وہ 3 مبارک الفاظ جن کو اگر آپ نے اپنی زبان کا حصہ بنا لیا تو کائنات کا مالک آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو منٹوں میں کھول دے گا اور آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا فرما دے گا کہ جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً پورا ہوتا جائے گا۔ وہ 3 انتہائی طاقتور اور مستند نام اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے یا فتاح، یا کافی، یا وکیل۔ ان 3 ناموں کے اندر اسرار کا ایک ایسا سمندر چھپا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ ان کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے پکارتا ہے تو عرش الہی کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان،
سادہ اور ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ آپ کو اس کے لیے کسی خاص جگہ پر بیٹھنے یا کوئی بڑا چلہ کاٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر کام کرتے ہوئے، کچن میں کھانا بناتے ہوئے یا راستے میں سفر کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی اصل جان اور اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کامل یقین اور دلی حاضری ہونی چاہیے کہ میرا مالک میری آواز کو سن رہا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا کے تمام خیالات سے پاک کرنا ہے اور اول آخر صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے، چاہے وہ نماز والا درود پاک ہے یا مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ درود پاک وہ عظیم دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور جب آپ کسی عمل کے شروع میں اور آخر میں درود پاک لگا دیتے ہیں تو وہ عمل فوراً قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ان تین ناموں کی فضیلت اور ان کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو اگر ہم تفصیل سے سمجھیں تو جب آپ یا فتاح پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکار رہے ہوتے ہیں جو بند دروازوں کو کھولتی ہے، جس کی برکت سے روزگار کے بند دروازے کھلتے ہیں، نوکری کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور تالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ یا کافیو کہتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا اللہ میری ضرورت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے، مکان کے کرائے کے لیے اور ہر بیماری کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کو فوری سکون نصیب ہوتا ہے اور غیب سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور جب آپ یا وکیل پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رزق کی تنگی، گھریلو ناچاکی اور زندگی کا ہر ایک مسئلہ کائنات کی سب سے بڑے کارساز اور وکیل یعنی اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور جب اللہ کسی کا وکیل بن جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محترم عزیزو، تاریخ اسلام گواہ ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے اور اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جانے سے بچایا، تو ان کا مرتبہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ جو بات منہ سے نکالتے تھے اللہ پاک زمین پر گرنے سے پہلے اسے پورا فرما دیتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو بھی دعا مانگتے یا منہ سے جو لفظ نکالتے وہ فوراً پورا ہو جاتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے لقمے کو ہمیشہ حلال رکھتے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے منبر پر کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور موجود اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ کو آواز دی کہ اے ساریہ، پہاڑ کی پشت کی طرف دھیان دو۔ اللہ پاک نے نہ صرف حضرت عمر کی آواز کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیا بلکہ لشکر کو شکست سے بھی بچا لیا۔ یہ ہوتی ہے زبان کی وہ طاقت جو اللہ پر کامل توکل، نماز کی پابندی اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں وہی اثر پیدا ہو جائے، آپ جو منہ سے نکالیں وہ فوراً پورا ہو جائے، تو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر فرض کرنا ہوگا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی ذکر یا وظیفہ ادھورا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے لین دین کو صاف رکھنا ہوگا اور کسی انسان کا دل نہیں دکھانا ہوگا۔ جب آپ ان تمام شرائط کے ساتھ چلتے پھرتے یا فتاح یا قافیہ یا وکیلوں کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں پھٹک سکے گی، رزق ایسے برسے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے،
اور ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو نہایت عاجزی، انکساری اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، کیونکہ اللہ کو بندے کا عاجزانہ انداز بہت پسند ہے، اور اس وظیفے کے بعد مانگی جانے والی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک کلمات کی برکت سے دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ان کلمات کی برکت کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی مستند اور روح پرور ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہیں۔ آپ آج کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک سب سے خوبصورت نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر بلا اور